صل على سيدنا ومولانا محمد. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے. بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو،
تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے ہم سب شکر ادا کریں۔ ہماری اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کا مہینہ کیا ہے تقریباً آپ حضرات جانتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں جتنی مرتبہ سنتے رہیں گے اتنی مرتبہ مزہ آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بتا دوں کہ رمضان کا لفظی معنی ہے کیا۔ میں اس سے پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا، عربی زبان بڑی گہری زبان ہے، اور کسی چیز کا عربی میں نام آتا ہے تو پھر چیز کے اور عربی نام کے درمیان میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ نام کی حقیقت میں جائیں گے تو چیز کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے، یہ ہے عربی کی شان۔ ہمارے جو نام رکھ لیتے ہیں وہ الگ چیز ہے، وہ تو تعارف کے لیے ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا نام اگر عربی میں آتا ہے تو پھر چیز کے اور نام کے درمیان میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور نام کی تحقیق کریں گے تو چیز سمجھ میں آ جائے گی، چیز کی تحقیق کریں گے تو نام سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اڑ بیٹھے نام بھی نہیں رکھتے کسی چیز کا عربی میں۔ میں شاید مثال پیش کیا ہوں آپ کے سامنے، آپ چونکہ بات آ رہی ہے تو کہہ رہا ہوں۔ نئی نئی چیزیں دنیا کے اندر بن رہی ہیں، اور ہر زبان والے ان چیزوں کو اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی نام دے رہے ہیں۔ میرے پاس یہ تحقیق نہیں ہے کہ دوسری زبان والے ان چیزوں کو نام دینے کے لیے کرتے کیا ہے، میرے پاس تحقیق نہیں ہے۔ تحقیق نہیں ہے تو میں کسی قسم کی بات بھی نہیں کہہ سکتا اور الزام بھی نہیں لگا سکتا۔ لیکن عرب حضرات اس چیز کو نام رکھنے کے لیے کئی قسم کی میٹنگیں کرتے ہیں۔ مشورے کرتے ہیں، اس چیز کے گہرائی پر جاتے ہیں، اور اہل عرب کی اس وقت یہ شان ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اس چیز کو نام رکھنے کے لیے وہ آج بھی قرآن کھولتے ہیں۔ کیا بات ہے دیکھیے، اس جیسی چیز اگر زمانے میں گزری ہے تو اس زمانے میں اس چیز کو لوگ کیا کہتے تھے اس پر بحثیں ہوتی ہیں۔ اور یہ بات سمجھ میں بہت سادگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، روزے کی حالت میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں بھی روزے کی حالت میں بیٹھا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجئے تاکہ میرا روزہ نہ لگے۔
مثال کے طور پر جب دنیا میں سب سے پہلے کار بنی، رمضان کے لفظ پر میں تحقیق کرتے ہوئے یہ باتیں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. سب سے پہلے کار بنی دنیا میں، تو کار بنانے والے نے اس کا نام کار رکھا، اور ساری دنیا میں اسی کو کار ہی کہتے ہیں. آپ دنیا کے کسی بھی ملک کے کسی بھی اسٹیٹ میں چلے جائیں، آپ اس کو کار ہی سنیں گے. بھئی یہ کار کہاں ملتی ہے؟ آپ کے پاس کون سی کار ہے؟ میرے پاس فلاں کار ہے. یہ کار کس کمپنی کی ہے؟ کار بنی تو نام کار رکھے. کار بنانے والے نے کار کو کار کہہ کر کیوں نام رکھا وہ مجھے نہیں معلوم ہے، انگریزی زبان ہے. CAR کار. آپ ڈکشنری میں جا کر دیکھیں، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے آپ میں سے، آپ اٹھا کر دیکھیں کہ کار اور کار، نام کار ہے اور کار کے درمیان میں کیا تعلق ہے پتہ نہیں. لیکن جب سب سے پہلے دنیا میں کار بنی، اہل عرب اسے نام دینا چاہتے تھے، کیونکہ اہل عرب کا ایک مزاج ہے، اپنی زبان چھوڑ کر وہ کسی اور زبان کو استعمال کرنا اپنے لیے عیب سمجھتے تھے. دو لفظ آتے ہیں، ایک عرب ایک عجم. ایک عرب ایک عجم، نام سنے ہوں گے، الفاظ سنے ہوں گے آپ. عین را با عرب، عین جیم میم عجم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھتے ہی کہ تو بولتا ہوں، نہیں کہ تو آگے اور چل جاتا ہوں. بہت بڑا سبق ہے میرے ساتھ، لیکن بات اچھی ہے، یہ علمی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ لفظ عرب کا معنی کیا ہے معلوم؟ بولنا. عرب کا معنی ہی بولنا. عجم کا معنی ہے گونگا، بولتا نہیں، مکہ. اہل عرب یہ دعویٰ کرتے ہیں زبان ہے تو ہماری ہی زبان ہے، ہماری زبان کے علاوہ دنیا میں کوئی زبان نہیں ہے. اور بات صحیح بھی ہے. آستہ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو بات ہمارے لیے فضیلت کی بات ہے. حالات کے اگر اعتبار سے دیکھیں گے، دنیا کی ہر زبان ناقص زبان ہے، کامل زبان ہے تو وہ عربی زبان ہے. کئی ساری چیزیں دنیا کے اندر ایسی ہیں جس کو ان زبان میں اس کا معنی کوئی نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم آکسفورڈ کو گئے. وہاں پر حضرت کا خطاب رہا. خطاب سے چند گھنٹے پہلے حضرت کو عنوان دیا گیا کہ آپ زبان پر بات کریں گے. اور حضرت علم میں بڑے گہرے ہیں، حالات میں بڑے گہرے ہیں، ملک کا بچہ بچہ الحمدللہ جانتا ہے. اور حضرت وہاں پر اس عنوان کا حق ادا کرتے ہوئے لمبا خطاب کرتے کرتے فرمایا کہ دنیا کے اندر ایک ہی زبان ہے جو کامل زبان ہے، اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی زبان کامل نہیں. دوسری تمام زبانوں میں کچھ الفاظ دوسرے زبانوں کے لے لیتے ہیں، لیکن عربی ہی ایک ایسی زبان ہے جو دوسرے زبانوں کی الفاظ لیتی نہیں. اگر لیتی ہے تو وہ انتہا درجے پر مجبوری میں لیتی ہے. اور توجہ کے ساتھ سنیں کہ عرب اگر کوئی لفظ دوسری زبان سے لیتا ہے اس لیے نہیں لیتا کہ اس کے پاس وہ لفظ نہیں ہے، اس لیے لیتا ہے کہ اس کے پاس جو لفظ ہے وہ لفظ سامنے والے سمجھ نہیں سکتے، اس لیے سمجھانے کے لیے عرب شاید لے لیتا ہے. کامل جو زبان ہے وہ عربی زبان ہے. حضرت نے تقریر کی
بڑے بڑے عصری تعلیم یافتہ لوگ تشریف فرما ہے، جن کو انگریزی پر ناز، انگریزی پر فخر، وہ حضرات بیٹھے ہیں، ان کے سامنے حضرت نے یہ دعویٰ پیش کر دیا تو سب کی صورتیں سکڑ گئی، کیونکہ آدمی کی فطرت میں یہ بات ہے، اس کی زبان کو بھی اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو اس کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کی زبان کو بھی اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو اس کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور اتنا بڑا الزام، اتنی بڑی بات، دعویٰ یہ ہے کہ عربی زبان کامل ہے، اس کے علاوہ دوسری زبانیں تمام کی تمام تقریباً ناقص ہے، ناقص۔ بعض زبانیں وہ ہیں جو بولی بھی جاتی ہیں، لکھی بھی جاتی ہیں، بعض زبانیں وہ ہیں جو بولی جاتی ہیں، لکھی بھی نہیں جاتی۔ آج بھی کئی 100 زبانیں ہیں جو بولی جاتی ہے، لکھی نہیں جاتی، اور بعض زبانیں ایسی ہیں جو لکھی جاتی ہیں لیکن زبان مختلف نہیں۔ ہمارے ہی ملک کے اندر آپ دیکھیں 2-3 زبانوں کی تحریر ایک ہے، اور بعض زبانیں ایسی ہیں جو رائٹنگ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے لیکن ترجمے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ عربی اور اردو دیکھ لیں آپ، تھوڑا فرق ہوتا ہے لیکن ترجمے میں زمین آسمان کا فرق۔ شاید آپ پریشان ہوں گے کہ حضرت رمضان کے موقع پر کیا بات اٹھا بیٹھے ہیں، یہ باتیں سمجھیں گے تو لفظ رمضان کیوں رکھا گیا سمجھ میں آئے گا۔ اب حضرت نے دعویٰ کر دیا کہ عربی زبان کامل ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی زبان کامل نہیں ہے۔ جب سب کی صورتیں اتر گئی تو حضرت نے اپنے بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا چیلنج پیش کیا، اگر تمہاری زبان کامل ہے فار ایگزامپل انگریزی، تو پھر میرے ایک چھوٹے سوال کا جواب دو کہ تمہاری زبان میں برکت کو کیا کہتے ہیں اور تمہاری زبان میں طہارت کو کیا کہتے ہیں؟ طہارت کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے؟ برکت کا عربی میں ترجمہ کیا ہے؟ طہارت عربی کا لفظ ہے، برکت عربی کا لفظ ہے، اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں۔ وہاں حضرت نے 2 بطور مثال کے پیش کیا، تمہاری زبان اگر کامل ہے تو بتاؤ کہ طہارت کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، برکت کا عربی میں انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ جواب دینے کے لیے مشورے ہوئے، ڈکشنریاں کھولی گئیں، بحث ہونے لگی، کچھ جوابات آنے لگے، حضرت نے اس کا دفاع بھی کیا لیکن کوئی صحیح جواب نہیں آیا۔ آخر مایوس ہو کر ان لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ ہی بتا دیں یہ 2 لفظ کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ 2 کا ترجمہ تمہاری زبان میں نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ اس کے بعد پوچھنے والوں نے پوچھا یہ 2 لفظوں کا جواب، یہ 2 لفظوں کا ترجمہ ہماری زبان میں کیوں نہیں ہے؟ حضرت نے بہت بہترین جواب دیا کہ طہارت کا ترجمہ تمہاری زبان میں اس لیے نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری زندگی میں طہارت نہیں ہے۔ کیا بات! طہارت کا ترجمہ تمہاری زبان میں اس لیے نہیں ہے، تمہاری زندگیوں میں طہارت نہیں ہے، صرف دھو لینے کا نام پاکی نہیں ہے، اللہ کے مرضی کے مطابق دھونے کا نام پاکی ہے۔
آدمی حمام میں جا کر 4 گھنٹے پانی بہاتا رہے، طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ 15 صابن خرچ کر دے، طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ 4 باٹل شیمپو استعمال کر دے، طہارت حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ اسلام کے طریقے پر وہ طہارت کو حاصل نہ کرے۔ غسل کے لیے اسلام کہتا ہے کہ غرارہ کرو، غسل کے لیے اسلام کہتا ہے کہ ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچاؤ، غسل کے لیے اسلام کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک ایک بال کی جگہ بھی خالی نہ رہے، ایک مرتبہ صحیح تم پانی بہاؤ۔ اس کا نام غسل نہیں ہے، اس کا نام غسل نہیں ہے، طہارت ہے، طہارت۔ اگر ناک میں پانی نہیں پہنچائے، گلے میں پانی نہیں پہنچائے، غسل حاصل ہو جائے گا، غسل حاصل نہیں ہوگا۔ غسل کسے کہتے ہیں؟ دھو لینے کو۔ غسل کسے کہتے ہیں؟ شریعت کے مطابق دھونے کو۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہارے زبان میں طہارت کا ترجمہ اس لیے نہیں ہے، تمہاری زندگیوں میں طہارت نہیں ہے۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، یاد آ رہی ہے تو عرض کر دیتا ہوں میں آپ کو، بات بڑی اہم ہے، لیکن غیرت، شرم اور حیا ایسے موقع پر اس بات کو پسند نہیں کرتی، لیکن کیا کریں، آپ دوسرا وقت دیتے نہیں ہم لوگوں کو، اس لیے ہم کو یہ باتیں جمعے کے موقع پہ بیان کرنا پڑتا ہے۔ دوسری قومیں میاں بیوی کے تعلق سے پہلے نہاتی ہے، اس کے بعد پھر اسی حالت میں اپنے اپنے کام میں چلے جاتی ہے۔ یہ اسلام ہے، کہتا ہے ملاقات کے بعد غسل کرو، ملاقات سے پہلے غسل ضروری نہیں ہے۔ یہ تمہاری محبت کے اضافے کے لیے پاکی طہارت حاصل ہو جائے تو ہو جائے، اصل طہارت ملاقات کے بعد ہے۔ میرے پاس کتاب ہے اس وقت، کچھ قومیں ایسی ہیں جو ملاقات کے بعد غسل نہیں کرتی۔ حضرت علامہ نے فرمایا بات پکی ہے، تمہاری زبان میں یہ لفظ اس لیے نہیں ہے کہ تمہاری زندگی میں طہارت نہیں ہے، اور یہی جواب حضرت نے برکت کے بارے میں بھی دیا کہ برکت کا ترجمہ بھی تمہاری زبان میں اس لیے نہیں ہے کہ تمہاری زندگیوں میں برکت نہیں ہے۔ برکت کا تعلق انسانیت سے نہیں، اسلام سے ہے۔ برکت کا تعلق انسانیت سے نہیں، اسلام سے ہے۔ ایمان سے برکت کا تعلق ہے، ایمان ہے تو برکت دیتے ہیں۔ برکت اللہ کی خاص نعمتوں میں سے ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے میں 2 چیزوں کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، ایک عقل اور ایک برکت۔ اللہ تعالیٰ غیر ایمان کو نہیں دیتے، ذہن دیتے ہیں، کثرت دیتے ہیں۔ ایمان والوں کے مقابلے میں غیر ایمان والوں کو ذہن دیتے ہیں، ایمان والوں کے مقابلے میں غیر ایمان والوں کو کثرت دیتے ہیں۔ لیکن ایمان والوں خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ایمان کے صدقے ہم کو عقل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان کے صدقے ہم کو کثرت نہیں برکت دیتے ہیں۔ اور میرے شیخ عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ بارہا اپنے متعلقین اور متوسلین کو بیان فرماتے کہ پیارو، اللہ کے پاس کثرت کی دعا نہ کرو، اللہ کے پاس برکت کی دعا کرو۔ کثرت والے کثرت رکھ کر رو رہے ہیں، برکت والوں کے کام پورے ہو رہے ہیں۔ کثرت والوں کے کام پینڈنگ میں ہیں، کثرت والے پریشان ہیں، کثرت والوں کے حاجتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کثرت والوں کی ضرورتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔
کثرت والے موت تک پریشان رہیں گے. کثرت والوں کی ہرس اور کثرت والوں کا ہوس موت تک ختم نہیں ہوگا. حالت نشہ و سکرات میں بھی اپنے بچے کو فون کر کر کہیں گے فلاں پارٹی سے پیسہ نارے کو لے کر آ جا. یہ کثرت کا نتیجہ ہے. برکت والے اپنی کم قیمتوں میں اپنی کم تنخواہوں پر بڑے خوش اور خرم رہتے ہیں. مسائل اور حالات اور ضرورتیں کثرت سے پورے نہیں ہوتے. مسائل اور ضرورتیں برکت سے پورے ہوتی ہیں. اسی لیے پیارے آقا نے فرمایا کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ. گزشتہ جمعہ بولے ہمیں نوح علیہ السلام کا قصہ. بسم اللہ کی برکت ہے. ہمارے اساتذہ ہمارے بزرگان کہتے ہیں یہاں تک تربیت کرتے ہیں. ایک مرتبہ میں میرے استاد محترم کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا. میں چلا رہا تھا, حضرت بیٹھے تھے. پیٹرول بینک میں میں پیٹرول ڈالنے کے لیے گاڑی کھڑایا تو حضرت نے فرمایا کہ وہ پڑھے کہ نہ پڑھے, جب پیٹرول ڈالنے کا وقت آئے گا تو بسم اللہ تم پڑھو. میالج بڑھے گا نہیں, برکت ایسی آئے گی. گاڑی میں پیٹرول رہے گا. ابھی میرا واقعہ بتاؤں, میں برکت کا واقعہ بتاؤں. ابھی رمضان بولنا نا. ہر سال مجھے تراویح کو میرے دوست منور صاحب لے کر آتے. اس سال انہوں نے کچھ حالات بتائے کہ دیکھیں گے حضرت بول کر. تو میں نے کہا کہ بھئی آپ کی مرضی ہے, سب کے ضرورتیں ضروری نہیں ہے کہ لوگ ہماری ہی خدمت میں رہیں. اپنے بھی کوئی تقاضے ہوتے ہیں, لیکن اظہار یہ ادب میں داخل ہے. آتوں بول کر نہیں آنا بے ادبی ہے, نہیں آنا تو اس کا اظہار کرنا ادب ہے. سبحان اللہ. کرتو بول کر کام نہیں کرنا بے ادبی ہے, دھوکہ ہے. نہیں کرنا ہے, نہیں حضرت یہ کام شاید مجھ سے نہیں ہوگا, میں مصروف ہوں, یہ اخلاق والوں کا کام ہے. اب میرے دوست منور صاحب نے کہہ دیا کہ شاید اس سال میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا. میں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے بیٹے, 2-3 سال سے آپ میرے ساتھ ہیں الحمدللہ. اس سے پہلے میں ہی جاتا تھا آتا تھا اور ایک ساتھی بھی آتے تھے. میں نے کل پوری تیاری کر لی تھی گاڑی کی کہ مجھے خود میرے بچے کے ساتھ آنا ہے. پیٹرول تک ڈال کر رکھ لیا تھا. میالج تو نہیں بڑا گاڑی کا. اچانک ساتھی کا فون آ رہا ہے کہ حضرت میں آ رہا ہوں تراویح کو آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہوں. اسی کو کہتے ہیں برکت. سبحان اللہ. حضرت پیر علیہ رحمہ سے ان کے بیٹے نے پوچھا ابا جان برکت کیا ہے, ذرا بتا دیجئے جو ہمارے ذہنوں میں اتر جائے. حضرت پیر علیہ رحمہ نے فرمایا بیٹے ہمارے گھر میں جو واشنگ مشین ہے بتاؤ یہ کتنے سال پرانی ہے. حضرت کے فرزند نے فرمایا کہ ابا حضور یہ تقریباً 7-8 سال کی واشنگ مشین ہے. بیٹے یہ کبھی خراب ہوئی نہیں؟ ابا جان خراب نہیں ہوئی. گھر کی عورتوں نے بدلنے کا مطالبہ کیا؟ نہیں ابا جان گھر کی عورتوں نے بدلنے کا مطالبہ نہیں کیا. بیٹے اس سے ہمارے ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ ابا جان الحمدللہ پورے گھر والوں کے کپڑے دھلے جا رہے ہیں. اللہ کے ولی نے فرمایا اسی کا نام برکت ہے. کمپنی 1 سال کی وارنٹی دیتی ہے, 6 مہینے میں چیز خراب ہو جاتی ہے, کبھی 2 سال میں خراب ہو جاتی ہے. 60 ہزار روپے کی فریج لے کر آتے ہیں, 6-7 سال میں خراب ہو جاتی ہے. یہ عدم برکت ہے. چیز کا سلامت رہنا بھی برکتوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے.
برکت سمجھنا میرے پیارو، بات آ گئی تو عرض کرتا ہوں، برکت سمجھنا، برکت سمجھنا۔ تو عربی زبان، اس پر میں پھر کبھی انشاءاللہ تعالی میرے پاس ایک سبق ہے، کبھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ عربی زبان بڑی کامل زبان ہے، اس زبان کا کوئی لفظ جس کے لیے استعمال ہوتا ہے دونوں کے درمیان میں زبردست جوڑ ہوتا ہے۔ اہل عرب اٹھے بیٹھے کسی چیز کا نام نہیں رکھتے، یہ اصل میں اللہ کی عادت ہے۔ پوائنٹ نوٹ کرو، یہ اللہ کی عادت ہے۔ اس عادت کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو عطا فرمایا ہے۔ میں آؤں گا، بہت جلد آؤں گا آپ کے سامنے، اس عنوان پر آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ لمبا بیان نہیں ہوگا، میں گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا نا، کار بنی، صاحب نے کار رکھ دیا۔ ٹیکسی کار کا معنی نہیں ہے، ٹیکسی وہ کار جو کرائے میں لی جاتی ہے اس کے لیے لفظ ہے۔ اصل جو چیز ہوتی ہے وہ 7-8 آدمی بیٹھ کر جانے کی، 4 چاکوں والی، اسے کار کہتے ہیں۔ تو عرب نے اسے اپنے زبان میں لانا پسند نہیں کیا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کی زبان، وہ بھی گونگوں کی زبان استعمال کریں؟ گونگوں کی زبان ہم کیوں استعمال کریں؟ عرب کو جانے والے، عمرے کو جانے والے، حج کو جانے والے مزاج وہاں کا دیکھ چکے ہیں۔ وہ جہاں تک ہو سکے ہم کو اپنی زبان میں بلاتا ہے، خود ہو کر ہماری زبان میں آتا نہیں ہے۔ اور عرب جب سامنے والا سمجھتا نہیں ہے تو اس کی زبان کو آتے نہیں، کم سے کم اشارے تو استعمال کرتے ہیں۔ بکم ہادہ 10 ریال، 10 ریال نہیں سمجھا تو انہیں بول سکتا ہے کہ 10 ریال بول کر، لیکن بولتا نہیں، اشارہ تو کہتا ہے ریال ریال ریال۔ اب ذرا پریشان ہے اہل عرب کہ آنے والی نسل اپنی زبان کو چھوڑتی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی ان کی زبان کو خدا نے ایسی بنا دیا کہ کوئی زبان ان کے زبان میں چڑھتی بھی نہیں ہے۔ داتان جیپ اللہ بنایا تو ویسا ان کی نہیں چڑھتی کوئی بھی زبان۔ انگریزی ایسی بولتی کہ انگریزی بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے، لیکن بول کر بیڑا پار کر رہے ہیں وہ لوگ۔ نہیں آتا نہیں، ان کی زبان میں چڑھتی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ 15 کو 15 ریال کہتے ہو لوگ۔ اب کوئی بھی چیز بیچتے ہوئے کوئی بھی عرب کا بچہ چھوٹا ہوتا تھا 15 ریال 15 ریال کہتے رہتا ہے، کیونکہ چڑھتی نہیں باہر کی زبان ان کے زبان میں۔ دیکھیے مولانا کتنا ہنس رہے ہیں، ابھی جا کر آئے مولانا عمرے کو۔ چیم ادا کرنے نہیں آتا ان کو، پا ادا کرنے نہیں آتا ان کو، گاف ادا کرنے نہیں آتا ان کو۔ عجم کی زبان ان کے زبان میں چڑھتی نہیں، اور ان کی جو زبان ہے وہ زبان ہمارے زبان میں چڑھانے کے لیے مہینے محنت کرنا پڑتا ہے۔ قرآن کو مخرج سے پڑھو، حکم ہے۔ عین کی آواز قرآن میں جہاں ہے وہاں عین کی آواز نکالو، ہا کی آواز جہاں ہے وہاں ہا کی آواز نکالو، صاد کی آواز جہاں ہے وہاں صاد کی آواز نکالو، سا کی آواز جہاں ہے وہاں سا کی آواز نکالو۔ قرآن میں ہی نہیں، وہ اپنی بات چیت میں بھی مخارج کا بڑا لحاظ رکھتے ہیں۔ ہمیں پکارے محمد محبوب ایسا پکارتے ہیں، لیکن انہوں ویسا نہیں پکارتے۔ محمد ہا کو نام میں بھی پکارتے ہوئے بات چیت میں بھی برابر مخرج کا استعمال کرتے ہیں۔ محبوب یہاں سے آواز نکلتی ہے ان کی، محبوب یہاں سے آواز نکلتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان کو ویسی بنایا۔ جب کار بنی، جلدی جلدی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، فضائل کا انبار و پہاڑ ہے۔ جب کار بنی الحمدللہ تو ان لوگوں نے ایک میٹنگ رکھی کہ اس گاڑی کا نام ہم اپنی زبان سے کیا رکھنا ہے۔
قربان جائے اہل عرب پر، دعا کرو عرب کے لیے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے دشمنوں سے عرب کی حفاظت فرمائے۔ ایک عرب اٹھ کر کھڑا ہو گیا، دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک عرب اٹھ کر کھڑا ہو گیا، فتنوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک عرب اٹھ کر کھڑا ہو گیا، عرب کی زمین کے ہی مسجدوں کی حفاظت نہیں، پورے روئے زمین کے مساجد کی حفاظت ہو جائے گی، پورے روئے زمین کے مدارس کی حفاظت ہو جائے گی۔ ایک عرب اٹھ کر کھڑا ہو گیا، دنیا کے کسی کونے میں ہی کیوں نہ ہو مسلمان، اس کا دبدبہ اس کے علاقے میں مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ نے عرب کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے، لیکن آج عرب اپنی ماضی کی طاقتوں کو بھول چکے ہیں۔ عرب حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسے اپنے باپ داداؤں کی طاقتوں کو بھول چکے ہیں۔ میں جہاں دعا کرتا ہوں وہیں عرب کے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ان کے سامنے پھر سے ابو بکر کا سبق رکھ دے، عمر کا سبق رکھ دے، عثمان کا سبق رکھ دے، علی کا سبق رکھ دے، حضرت امیر معاویہ کا سبق رکھ دے۔ ایک عرب اڑ گیا، یہ پورے شیر چوہے بن کر بل تلاش کریں گے۔ ایک عرب اڑ گیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اٹھے گا، آواز انصاف کی اٹھے گی عرب کی سرزمین سے۔ انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے، تاقراتیں آنے والی ہے، زندگی سلامت ہے تو یہ تمام باتیں آ ہی جائیں گی۔ اب اس سواری کو، گاڑی کو نام رکھنے کے لیے انہوں نے قرآن کھولا، کہہ دو سبحان اللہ۔ قرآن میں ان کو ایک لفظ ملا، وہ لفظ کی تحقیق پر گئے۔ یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، یہ قافلہ پانی پینے کے لیے جب آیا، ڈول ڈالتا ہے، بجائے پانی کے ڈول میں یوسف نکلتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن بیان کرتے ہوئے جو قافلہ آیا، وہ قافلے کو قرآن نے سیارہ کہا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ارے کسے آئی ہاتھ اٹھاؤ، سبحان اللہ۔ روزے کے حالت میں روزدارہ کو بٹھا کو بیان کرنا جہاد سے کم نہیں۔ لیکن اس بات کو میں بارہا اظہار کرتا ہوں کہ آج کے زمانے میں روزے کہاں لگ رہی بابا؟ جو قافلہ آیا پانی پینے کے لیے، ڈول ڈالا، ڈول میں پانی کے بجائے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر ڈول میں بگیٹ میں رکھ دیا۔ اب اوپر کھینچتے ہیں تو ڈول میں پانی کے بجائے یوسف علیہ السلام آئے، تو اس قافلے کو قرآن نے سیارہ کہا۔ جماعت نہیں کہا، وجاءت جماعہ نہیں کہا، وجاءت سیارہ۔ جماعت سیارہ دونوں میں فرق ہے، سبحان اللہ۔ جماعت کسے کہتے ہیں جو 10 سے زیادہ افراد ہو، سیارہ کسے کہتے ہیں 3 سے زیادہ 10 سے کم جو جماعت ہوتی ہے اسے سیارہ کہتے ہیں۔ کار کی کیپیسٹی بھی اتنی ہی ہے، تو یہ لفظ اس سواری کو رکھ دو۔ جماعت کسے کہتے ہیں 10 سے زیادہ ہو،
میں کیا کہوں، میں کیا کہوں، میں کیا کہوں، وقت آگے بڑھ رہا ہے، مجھے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں عرض کرنا ہے۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ۔ عربی جب نام رکھتا ہے تو نام کے مطابق بات آ ہی جاتی ہے۔ اب رمضان نام رکھا گیا اس کا، جنوری کو جنوری نام کیوں رکھے، فروری کو فروری کیوں نام رکھے، مارچ کو مارچ کیوں نام رکھے، اپریل کو اپریل کیوں نام رکھے، یہ آپ کسی اچھے ماہر انگریزی دان کو پوچھ لیجئے، شاید جواب آپ کے سوال کے مطابق نہیں آئے گا، یہ ڈاؤٹ ہے مجھے۔ لیکن آپ آ کر پوچھیں کہ شوال کو شوال کیوں نام رکھے، ذوالقعدہ کو ذوالقعدہ نام کیوں رکھے، ذوالحجہ کو ذوالحجہ کیوں نام رکھے، محرم کو محرم کام کیوں رکھے، سفر کو سفر کیوں نام رکھے، ربیع الاول کو کیوں نام ربیع الاول رکھا گیا، ربیع الثانی کو کیوں ربیع الثانی بول کر نام رکھا گیا، انشاءاللہ تعالی سب کا آپ کے پاس جواب آ جائے گا، سب کا جواب آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب رمضان کو اللہ نے رمضان کیوں نام رکھا؟ پورے 12 مہینوں میں یہ ایک ہی مہینے کا نام قرآن میں آیا ہے۔ قرآن میں نام کسی کا آ جانا معمولی بات نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات ہے، وہ بھی تعریف کے ساتھ آ جانا، یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ قرآن میں نام اگر کسی کی ایسے انداز سے آ جائے جس سے اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، اس سے بدتر انسان بھی کوئی نہیں ہے۔ قرآن میں نام آ جانا، 2-3 جمعہ پہلے میں نے ختم نبوت کے عنوان پر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کہا کہ نہیں کہا، حضرت زید کا نام قرآن میں آیا ہے، سبحان اللہ، قرآن میں نام آ جانا، 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینے کا نام قرآن میں آیا ہے، شہر رمضان الذی، رمضان۔ بعض لوگ یہ نام بھی برابر نہیں بولتے، وہ نام بولنا تو دور کی بات کہ ہمارے اپنے نام ڈھنگ سے نہیں بول رہی ہم لگا۔ واحد کو کتنے آدمی توحید کے ترتیب ہوتے، حضرت تمہارے دوست توحید کو میرا سلام سنا رہے، بابا توحید نہیں رہے، واحد نام اس کا۔ ہمارے استاد محترم جن کا انتقال ابھی قریب میں ہوا تھا، حضرت مولانا لطف اللہ صاحب مظہر رشادی رحمۃ اللہ علیہ، لطف اللہ، اللہ کی مہربانی۔ کتنے لوگ ان کا نام غلط بولتے تھے، کہتے معلوم حضرت خود بولے سو۔ ایک آدمی آ کر بولا کہتے حضرت تمہارا نام لوگ غلط بول رہے ہیں، حضرت کیسا بات، حضرت تمہارا نام لطف اللہ، لوگ لطف اللہ بول رہی ہے، حضرت انہیں غلط بول کو صحیح بولنے والے کو غلط بول رہا ہے۔ حضرت ہمارے پھپھو حاضراں بو کو دعا کرو، حضرت یہ حاضراں کیا ہے بھائی، حاضراں کیا ہے؟ غور کر کر دیکھے تو پتا چلا کہ پکارتے پکارتے نام غلط ہو چکا ہے، حاضرہ نہیں حاجرہ۔ ختیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں، ختیجہ تا لفظ استعمال کرتے ہیں، تا نہیں ہے وہ دال ہے، خدیجۃ الکبریٰ۔ زبان کو سوارو، زبان کو سوارو۔ رمضان بھی نہیں، رمضان بھی نہیں، رمضان۔ سب سے زیادہ ڈیفیکل مخرج ضاد کا آتا ہے، صاد کے بعد ضاد کا آتا ہے۔ قرآن پاک میں جو حروف استعمال ہوئے نا، 20 پر 9 حروف، الف سے لے کر حمزہ یا تک کتنے حروف؟ 20 پر 9 حروف۔ ان حروفوں میں سب سے زیادہ ڈیفیکل، سخت ترین مخرج، حرف جسے نکالنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے، وہ ہے ضاد۔ ایک حدیث میں یہاں تک لکھا ہے
حرف ذات کا مخرج نکالنا بھی نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ مولانا مفتی شفیع صاحب اس پر تو ایک لمبا مقالہ لکھے ہیں۔ سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ حرف ضاد کا مخرج نکالے۔ وَلَا الضَّالِّينَ مغضوبی، اسی لیے قرآن صحیح پڑھو بولتے سو، پڑھنے سے پہلے آ کر سیکھو بولتے سو اسے۔ بعض لوگ قرآن پڑھتے نہیں، وہ بھی گنہگار ہیں۔ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں، صحیح پڑھتے نہیں، وہ تو نہیں پڑھنے والوں سے زیادہ گنہگار ہیں۔ سیکھتے نہیں، سیکھنے کا شوق نہیں۔ طوطا مینہ کی کتاب نہیں ہے قرآن پاک۔ رات ہی میں نے تفسیر میں ایک بات عرض کیا تھا، ساتھیاں بہت خوش ہو گئے۔ اللہ کی کتاب پہچان لو، پہچان لو، اللہ کا واسطہ ہے، پہچان لو۔ رمضان کے اندر کوئی فضیلت نہیں، لیکن رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فضائل کو جو رکھا، روزے کو جو رکھا، رمضان کے مہینے میں فرشتوں کو جو اتارا، رمضان کے مہینے میں برکتوں کو جو رکھا، رمضان کے نفل کو فرض بنایا، رمضان کے فرض کو 70 فرضوں کے برابر بنایا، یہ تمام فضیلتوں سے رمضان کو جو سوارا ہے، یہ رمضان کا ذاتی کوئی وجہ نہیں ہے، قرآن کی وجہ سے رمضان کی فضیلت بڑھ گئی۔ یہی قرآن اگر شوال میں نازل ہوتا تو شوال کی فضیلت بڑھ جاتی، یہی قرآن اگر محرم میں نازل ہوتا تو محرم کی فضیلت بڑھ جاتی، یہی قرآن رجب میں نازل ہوتا تو رجب کی فضیلت بڑھ جاتی۔ رمضان کی فضیلت بڑھنے کے وجوہات میں سے ایک وجہ کیا ہے کہ اللہ نے قرآن کو رمضان المبارک میں نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن اتارا گیا۔ رمضان 31 دن کا نام ہے، رمضان 31 راتوں کا نام ہے، لیکن یہ دن اور یہ راتوں کا تعلق قرآن سے ہو گیا، مہینے کی فضیلت بڑھ گئی۔ اگر ہمارا تعلق بھی قرآن سے ہو گیا تو پھر ہماری فضیلتوں کا کیا کہنا۔ قرآن والوں کی شان اللہ تعالیٰ قرآن کے مہینے میں دکھاتا ہے کہ رمضان المبارک میں پوری مسجد آباد ہوتی ہے تو قرآن والے کرتے کہاں ہیں؟ مالداروں سے آگے کھڑتے ہیں۔ قرآن والے کھڑتے کہاں ہیں؟ کاؤنسلروں سے آگے کھڑتے ہیں۔ قرآن والے کھڑتے کہاں ہیں؟ ایم ایل اے ایم پیوں سے آگے کھڑتے ہیں۔ قرآن والے کھڑتے کہاں ہیں؟ مسجد کے ذمہ داروں سے آگے کھڑتے ہیں۔ ان کو آگے کا مقام کس عمل کے بدلے میں ملا؟ قرآن کے بدلے ملا۔ قرآن سے جڑ جاؤ، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ کتنا بولے تو بھی دل پتھر ہو گئے۔ یاد رکھو، ایک جملہ کہتا ہوں، شاید دل ٹوٹے گا آپ کا، آپ نہ توڑو دل، آپ کے لیے بات ہے سدھر جاؤ، آپ کے لیے بات نہیں ہے تو بات کو چھوڑ دو۔ دل رہا تو بات اثر کرتی ہے، دل اگر پتھر بن جائے، اولیاء کی بات کیا انبیاء کی بات بھی اثر نہیں کرتی۔ دل رہا نا، دھڑکتا دل رہا تو بات اثر کرے گی، آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں اترسوں اثر کرے گی۔ اگر وہی دھڑکتا دل پتھر بن جاتا ہے، علماء کی بات کیا، حفاظ کی بات کیا، اولیاء کی بات کیا، غوث کی بات کیا، قطب کی بات کیا، ابدال کی بات کیا، انبیاء کی بات بھی اثر نہیں کرے گی۔ موسیٰ جیسے نبی کی بات فرعون پر اثر کیوں نہیں کی؟ دل نہیں تھا، پتھر تھا۔ موسیٰ جیسے نبی کی بات ہارون پر اثر کیوں نہیں کر رہی تھی؟ سینے میں دل نہیں تھا، پتھر تھا۔ موسیٰ جیسے نبی کی بات ہارون پر اور حامان پر اثر کیوں نہیں کر رہی تھی؟
دل نہیں تھا، پتھر تھا۔ نوح جیسے پیغمبر کی بات ان کے بیٹے کے دل پر اثر کیوں نہیں کری؟ بولنے والے کے زبان کا فرق نہیں، سینے کے اندر کے دل کا فرق ہے۔ میں نے بارہا مثال کہا، کمپنی سے نکلنے والی دوا برابر ہوتی ہے، کئی ٹیسٹ کے راستے پار کر کے بازار آتی ہے، لیکن کھانے والے کے اندر دوا قبول کرنے کی طبیعت رہی تو دوا قبول ہوتی ہے، ورنہ دوا کھا کر بھی موت کا لقمہ بن جاتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، ایک دوا ہارٹ کے متعلق ایک صاحب کہنے لگے ہم نے ہمارے والد کو وہ انجیکشن 20 لاکھ روپے خرچ کر کے منگوائے تھے، ڈال کر بھی والد کا انتقال ہو گیا۔ کیا دوا غلط تھی یا دوا ڈپلیکیٹ تھی یا دوا برابر نہیں تھی؟ دوا صحیح تھی، لیکن آدمی کے اندر دوا قبول کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ میت پر رونے سے زیادہ رو وہ لوگ جن کے اندر حق بات گھستی نہیں، ان کو تو اپنی زندہ لاشوں پر رونا ہے۔ ایک نوجوان سے، ایک مسلمان سے، امیر ہو کے غریب، بڑا ہو کے چھوٹا، مرد ہو کے عورت، اس فکر کو لے کر چلے، ہمارے اندر کیوں حق بات اثر نہیں کر رہی ہے؟ اللہ کی بات کیوں اثر نہیں کر رہی ہے؟ نبی کی بات اثر کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ چوں چوں دوا دیتے گئے، مرض بڑھتا گیا۔ قرآن ہے اللہ کا کلام، جڑ جاؤ۔ رمضان کے مہینے کا تعلق قرآن سے ہو گیا تو قرآن کی فضیلت بڑھ گئی۔ آج رمضان کا مہینہ ایک دن آگے کی پیچھے کی، سعودی میں ایک دن آگے، ہندوستان میں ایک دن پیچھے، پھر بھی ہندوستان میں بھی ذرہ 19-20 ہوا، پھر بھی لوگ آگے پٹری میں سامنے کی پیچھے کی آگے۔ جن کا روزہ چھٹیا ہے ان لوگوں کو رمضان کے بعد ایک روزہ قضا کر لینا پڑے گا۔ تراویح روزانہ 2-4 رکعت قضا کا، سنت کی قضا بھی سنت ہے۔ فرض چھوٹے تو قضا نہیں کرنا، سنت نماز بھی اگر چھوٹ جاتی ہے تو اس کی قضا کر لینا۔ فقہا نے یہ خوبصورت جملہ بیان کیا ہے، سنت کی قضا بھی سنت ہے۔ بہرحال رمضان شروع ہو چکا ہے، متبرک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں غور کر کر دیکھو، ایسے کچھ دن، ایسے کچھ مہینے غیر مسلموں میں بھی آتے ہیں۔ آج ساری دنیا میں جتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے اتنا کوئی کتاب پڑھی جا رہی ہے؟ ہر مسجد میں قرآن، یہ اگر اللہ کی کتاب نہ ہوتی، کتاب برحق نہ ہوتی، اتنی تلاوت کہاں ہوتی؟ کون سا ایسا مہینہ بتاؤ کسی اور دھرم کی کوئی کتاب پڑھی جاتی ہو؟ کون سا ایسا دن بتاؤ کسی اور دھرم کی کتاب پڑھی جاتی ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساری دنیا میں ایک دن کے فرق پر اپنی جگہ پر رکھو، وہ فرق کو ساری دنیا میں، کیا حرم پاک ہو، کیا حرم نبوی ہو، کیا ہندوستان ہو، کیا افغانستان ہو، کیا عراق ہو، کیا مصر ہو، کیا مغربی ممالک ہو، کیا مشرقی ممالک ہو، کیا امریکہ ہو، کیا آسٹریلیا ہو، جاپان ہو، چائنا ہو، کون سا ملک، عشاء کا وقت جہاں جو ہے وہاں گھس کر دیکھو، ایک ہی آواز آئے گی، وہ ہے قرآن کی آواز۔
اسلام کے سچے ہونے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ تو ابھی دیکھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں، دیکھے بغیر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھ کر نہیں، دیکھے بغیر پڑھا جا رہا ہے اللہ کا کلام۔ کوئی کسی کی بات اتنی غور سے نہیں سن رہا ہے۔ نماز میں اللہ کی بات اللہ کے بندے سنتے نظر آ رہے ہیں۔ امام صاحب پڑھ رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ، مجمع سنتا کا سنتا جا رہا ہے۔ کوئی ہے کتاب کہ کوئی بغیر دیکھے پڑھنے والا ہو؟ رات ہی میں نے تفسیر میں کہا تھا، اس کتاب کی خصوصیت بتاتے بتاتے دنیا میں آسمان سے بہت ساری کتابیں اتری۔ توجہ سے سننا، دنیا میں آسمان سے بہت ساری کتابیں اتری، 4 بڑی کتابیں اتری، چھوٹے کتابوں کو صحیفے کہتے ہیں۔ صحیفے چھوٹی کتابوں کو، صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ پر بھی کتاب کے ساتھ کچھ صحیفے اترے، ابراہیم کے پر بھی صحیفے اترے، آدم علیہ السلام پر بھی صحیفے اترے، شیز علیہ السلام پر بھی صحیفے اترے۔ چھوٹی کتابیں، چھوٹی اسے چھوٹی چھوٹی 50 صفحے 100 صفحے کی کتابیں، وہ صحیفے ہیں نا، موٹی کتاب کے مخالف نہیں رہتے تھے۔ اس زمانے کے ایکسٹرا مسائل جو اس زمانے کے بڑی کتاب میں نہیں ہیں، ان کتابوں کا اس کتاب میں اللہ تعالیٰ بیان کر کے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر بڑی کتاب کے پہلے یا ہر بڑی کتاب کے بعد کوئی نہ کتاب نازل ہوئی ہے، لیکن قرآن کے بعد 1450 سال پہلے کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، اس لیے کہ جس دور میں قرآن اٹھاؤ گے تمہارے سوال کا جواب الحمدللہ اس دور میں قرآن میں مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایسی کتاب کو قوم چھوڑ رکھی ہے۔ قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ہم ذلیل ہوئے۔ آسمان سے اتری کتابیں، قرآن بھی آسمان سے اترا۔ کسی کتاب کا کوئی حافظ آج دنیا میں نہیں ہے۔ جب اتری کتابیں اس وقت بھی جس پر اتری ان کو ہی کتاب یاد تھی، ان کے علاوہ کسی کو یاد نہیں تھی کتاب۔ موسیٰ پر اتری، موسیٰ کو یاد تھی۔ داؤد پر اتری، داؤد کو یاد تھی۔ عیسیٰ کو اتری، عیسیٰ کو یاد تھی۔ بنی اسرائیل کے موسیٰ کے زمانے میں 10 نبیوں کو یہ کتاب یاد تھی، بس اتنا۔ امت میں کسی کو یاد نہیں ہوئی کتاب یہ۔ امت میں کسی کو یاد نہیں کتاب یاد۔ حرف ذات سے آیا سو یہاں ذہن میں رکھو۔ ساری دنیا میں تورات کا ایک حافظ نہیں ملے گا، انجیل کا ایک حافظ نہیں ملے گا، زبور کا ایک حافظ نہیں ملے گا، مہابھارت اور گیتا کا ایک حافظ نہیں ملے گا۔ حصے یاد کرنے والے مل جائیں گے۔ اگر یہ بات لے لے تو اس کتاب کے علاوہ اور کتابوں کو یاد کرنے والے بھی اس امت میں مل جائیں گے۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو حدیث کی تمام تقریباً پورے کتابیں یاد دی۔ پوری بخاری شریف یاد تھی۔ اس وقت کیا اس سے پہلے بھی کوئی کتاب کا کوئی حافظ نہیں سوائے اس کتاب کے۔ اور اس کتاب کے کتنے حافظ ہیں اس کا ایک چھوٹا موٹا حساب لگا لو، چھوٹا موٹا حساب لگا لو۔ دنیا میں اس وقت جتنے مسجداں ہیں اتنے حافظ ہیں، یہ کی بات پکی ہے۔ کیا مولانا؟ ایک موٹا حساب، اس کے ڈبل ہیں، ٹرپل ہیں، 4 ہیں، اور ہیں کتنے حافظہ ہیں جن کو جگہ نہیں ملی، آج وہ کہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔
بے شمار حفاظ ہیں جن کو جگہ نہیں ملی، بہت شمار حفاظ ہیں جن کو مسجد میں جگہ نہیں ملی، شادی محل میں انتظام ہو رہا ہے، جن کو مسجد میں جگہ نہیں ملی وہ اپارٹمنٹوں میں انتظام کر رہے ہیں۔ بعض حافظین تو کیا کرے کہ کوشش کرے کہیں مسجد میں جگہ مل جائے تو بہت اچھا ہے، جگہ نہیں ملی تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے گھر والوں کو جمع کر کے 9 بجے سے تراویح کا انتظام کر رہے ہیں۔ ایک صاحب گزشتہ سال مجھ سے کہنے لگے مولانا میں نے بڑے بڑے قرا کے پیچھے نماز پڑھی ہے، فلاں مسجد میں نے تراویح پڑھی، گھر بدلا تو فلاں مسجد میں نے تراویح پڑھی، وہاں سے گھر بدلا فلاں مسجد میں نے تراویح پڑھی۔ الحمدللہ سب کا قرآن سننے کا مزہ ہی الگ تھا۔ میرے بیٹے کے پیچھے میں گھر میں تراویح پڑھتا ہوں، وہ نماز کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ یقیناً مزہ نہیں ملے گا تو اور کیا ملے گا؟ بیٹا امام ہو، باپ مقتدی ہو۔ اس کتاب کے کتنے حفاظ ہیں اس وقت 2026 میں؟ ایک موٹا حساب لگا لو، پوچھ لو جناب گوگل صاحب سے اس وقت روئے زمین میں کتنی مسجدیں ہیں؟ کم سے کم لاسٹ اسٹیج میں اتنا موٹا حساب تو آ ہی جائے گا کہ دنیا کے اندر جتنی مسجدیں ہیں الحمدللہ اتنے حفاظ تو پکے ہیں۔ بعض مسجدوں میں 2 حافظ صاحب آتے ہیں قرآن، انہوں 8 رکعت، انہوں 20 رکعت، انہوں 10 رکعت، انہوں 10 رکعت۔ سنا رہے نہیں سنا رہے؟ حرمین شریفین میں 2 نہیں، 3 4 بعض علاقوں میں 10 دن کی تراویح چل رہی ہے۔ خالی حافظوں کی تعداد بتا رہا ہوں، 10 دن کی تراویح، 20 دن کی تراویح، اس کا کیا حکم ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ پڑھنا اور پڑھانا جائز تو ہے لیکن اتنی مشقت عبادت میں اٹھانے کی اجازت نہیں پیارے۔ جب عبادت جماعت کی ہو سہولت مقصود ہے، جب عبادت تنہا ہو مشقت مقصود ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ رے باوا۔ جب سب کو لے کر عبادت کرنا تو سہولت، اکیلے عبادت کرنا تو مشقت۔ تمہیں اکیلے کھڑ کر 10 رکعت میں پورا قرآن پڑھ ڈالو، 20 رکعت میں روزانہ یہ قرآن پڑھو، یہ تمہارا شوق ہے، تمہاری عبادت ہے، طبیعت تمہاری ہے، طاقت تمہاری ہے۔ جب سب کو لے کر نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت عبادت میں مشقت نہیں، عبادت میں سہولت ہونی چاہیے۔ پیارے آقا سے زیادہ نماز کا شوق کسے تھا؟ ابو بکر سے زیادہ کسے تھا؟ عثمان اور علی سے زیادہ کسے تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ آقا پر نازل ہو کر یاد کر کے ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو مزہ ملتا ہے، اس کی تلاوت کا، اس کے مزے کا عالم کیا ہوگا جس پر خود قرآن نازل ہوا ہے۔ آقا پر نازل ہوا، صدقے میں ہم لوگ یاد کریں، ہم پڑھ رہے ہیں، مزہ مل رہا ہے۔ آقا کو قرآن پڑھنے کا کتنا مزہ ملتا تھا کہ آقا کسی اور سے قرآن سن کر یاد نہیں کیے، بلکہ آقا قرآن یاد ہی نہیں کیے، آقا کو اللہ نے دل میں نازل کر دیا، دل میں نازل کیا۔ پھر بھی آقا ڈرتے تھے، کثرت سے قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ نے تسلی دیا کہ اے پیغمبر آپ قرآن کے بارے میں اتنی فکر نہ کریں، سب کو ہم نے قرآن یاد دلایا ہے لیکن آپ کے اندر ہم نے قرآن کو جمع کیا ہے، جمع کیا ہے، جمعہ و قرآنہ، جمع کیا، نازل کیا ہے ہم آپ پر قرآن کو۔ نزول کسے کہتے ہیں؟ ایک سبق ہے، تراویح کے بعد کبھی یاد آ جائے بات تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آقا قرآن بھولنے کا سوال نہیں تھا، ہاں کبھی کبھی آقا کو قرآن میں بھول بھی آ جاتی تھی۔ اس کے 2 جواب ہیں، ایک یہ بتانا تھا کہ آقا بشر ہے، سبحان اللہ، دوسرا یہ بتانا تھا میرے بعد میری امت کے حفاظ کرام اٹکیں گے تو میں ان پر اٹکنے کی وجہ سے ظلم نہیں کر رہا ہوں۔
व्हाट्सएप में मैं पकड़ कर रखा हूँ, आपको देता हूँ कि एक साहब को बोल रहे हैं कोई अच्छे जय्यद हाफिज़ कुरान जो कुरान पढ़ते वक़्त नमाज में नहीं अटकते, ऐसे हाफिज़ की ज़रूरत है। जवाब लिखने वाले ने लिखा है कि हज़रत मौलाना हाफिज़ व क़ारी जिब्राईल अलैहिस्सलाम से रब्ता करें। अच्छा, एक सवाल पैदा होता है जो किताबों में लिखा है, जिब्राईल को कुरान सुनाते हुए कभी गलती हुई क्या? नहीं। नबी के पढ़ते हुए कभी भूल हो गई? कोई वजह बताया ना मैं आपको? जिब्राईल के सुनाते हुए अब की नहीं हुई, इसलिए कि जिब्राईल क़ासिद थे, पहुंचाने वाले थे। उनमें अगर गलती पैदा हो गई तो कुरान का एतबार ख़त्म हो जाएगा। समझ में आई बात? अरे आई नहीं आई है, जिब्राईल से कोई गलती नहीं हुई, इसलिए कि कुरान पहुंचाने वाले थे वो। उनसे अगर गलती हो जाती तो फिर कुरान का एतबार ख़त्म हो जाता। इसीलिए उलमा फरमाते हैं आका को कलम पढ़ कर लिखना नहीं आता था। ये आका के शान में ऐब नहीं थी, ये आका के शान में इजाफा था। मुझे लिखना नहीं आता ऐब है, आपको लिखना नहीं आता ऐब है। आका को लिखना नहीं आता ऐब नहीं, शान है। अगर आका को लिखना आ जाता तो दुश्मन कहते कि कुरान मोहम्मद ने लिखा है। बहुत बड़ी बात, सही बात। कुरान मोहम्मद ने लिखा है, आका को लिखना नहीं आता। वला तकुत्तुहु बियमीनिक, पैगंबर कभी तुमने लिखा नहीं है। उम्मी आप हैं। उम्मी का तर्जुमा करते हुए एहतियात करना पड़ता है, क्योंकि उलमा के कभी कभी तर्जुमों पर जाहिल भी भड़क जाते हैं। जाहिल भड़क जाते हैं। उम्मी किसे कहते हैं? वो जो किसी से लिखना पढ़ना न सीखा हो। आका उम्मी, मोहम्मद नबी उम्मी, मोहम्मद जो नबी है और उम्मी है। उम्मी का मतलब क्या है? किसी के पास बैठकर पढ़ना लिखना नहीं सीखे हैं। आका कभी कलम तक नहीं उठाए हैं। कलम उठाने वाले लिखते तो आका देखकर पढ़ भी नहीं सकते थे। ये आका पर ऐब नहीं था, आका की शान थी। इसीलिए सुलह हुदैबिया के मौके पर हज़रत अली ने लिखा लेटर मुआहिदे का, नीचे लिखा लेटर में कि ये मुआहिदा, ये बातें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से है। मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुशरिकीन लिखना पढ़ना जानते थे। उन्होंने कहा कि भाई मोहम्मद ये नाम तो मान लेते हैं, रसूलुल्लाह नहीं मानते, इसमें ये सील ना हो रसूलुल्लाह की, इसे ख़त्म करो। अगर हमें इसे मान ले तो फिर इस वक्त मुआहिदे की भी ज़रूरत नहीं। तुम जितने आशिक हम भी उतने ही आशिक हैं, इसे निकाल दो। अली को गुस्सा आ गया, उमर को गुस्सा आ गया, असहाब रसूल को गुस्सा आ गया। सवाल नहीं होगा रसूलुल्लाह के लफ्ज़ को ख़त्म करने का। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुआहिदे के वक़्त में गर्मी अच्छी नहीं लगती। अली वो रसूलुल्लाह, लफ्ज़ रसूलुल्लाह निकालो। अली ने कहा कि या रसूलल्लाह कुर्बान हो सकता हूँ, लफ्ज़ रसूलुल्लाह पर कलम नहीं चला सकता। कुर्बान हो सकता हूँ, लफ्ज़ रसूलुल्लाह पर कलम नहीं चला सकता। प्यारे आका ने कहा देखा कि यकीनन मेरे सहाबा से ये काम नहीं हो सकता है। लाओ अली, कलम भी लाओ और वो कागज़ भी लाओ। कलम भी लाया गया, कागज़ भी लाया गया। आका को ये तक नहीं मालूम था कि रसूलुल्लाह कहाँ लिखा हुआ है। पूछा अली कहाँ है वो लफ्ज़ बताओ। ये आका की शान है, मोजिज़ा है। जिसे तहरीर का अलिफ नहीं मालूम उस पर कुरान नाजिल हो रहा है। जिसे तहरीर का बा नहीं मालूम उस पर कुरान नाजिल हो रहा है। इसलिए अच्छे अच्छे घुटने टेक दिए मोहम्मद के ज़ुबान से कुरान को सुनकर। जैसे कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता, कभी किसी मकतब में गया नहीं, किसी मदरसे में गया नहीं और अरब में पढ़ाने का मिजाज भी नहीं। हज़रत अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह अपने तहक़ीक़ में लिखते हैं पूरे अरब में सिर्फ 7 लोग थे जो लिखना पढ़ना जानते थे। वो 7 में मेरे आका भी नहीं थे। हाँ, आका ने अखलाक दिखाया, अदब दिखाया, मोहब्बत दिखाया, हया दिखाई, शर्म दिखाया।
چلنے کا طریقہ سکھایا، بتایا، سب کچھ کیا، لیکن آقا کسی کے سامنے جا کر نہیں بیٹھی۔ لیکن وہی 40 سال کے بعد پڑھ کر سناتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا گزری ہوگی مکے پر؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ اے اہل عرب، کل ہی یہ آیات 5 نازل ہوئے، لے کر آیا ہوں، میرے نبوت کی دلیل ہے۔ یہی آیات ہے۔ انداز قرآن کا، کلام کا کسی انسان سے ملتا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انسان مل کر بھی اس کا بدل نہیں بنا سکتے، تو اصل کیا بنا سکتے ہیں؟ بدل نہیں بنا سکتے، اصل کیا بنا سکتے ہیں؟ جرمن میں اسلام مخالف لوگوں نے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کا ایک چیلنج ہے کہ قرآن کا بدل نہیں بن سکتا، چلو ہم قرآن کا بدل بنائیں۔ اب قرآن کا بدل بنانے کے لیے کسے پکڑے؟ قرآن والوں کو ہی پکڑے۔ اتفاق سے ایک پیسوں کا کتا بھوکا جو عربی اچھا جانتا تھا، وہ ان کے ہاتھ اٹک گیا۔ اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھے، پیسوں کی ہوس میں اس نے مسئلے کو قبول کر لیا اور کہا کہ 1 سال کے اندر ہم قرآن کا بدل پیش کر دیں گے۔ پیسہ تم پوچھو، بارگیننگ تک نہیں چلے گی، ہم دیں گے۔ آدھا اب آدھا کام کے بعد، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت ایسی لا کر بتا دو۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ بناؤ، دیکھیں گے۔ اب اس نے کیا کیا؟ آدھے پیسے لے لے کر کام شروع کیا۔ اب سوچ رہا ہے، آدھ رات کا بھی سمجھ میں نہیں آیا، دوسرے دن سمجھ میں نہیں آیا، تیسرے دن سمجھ میں نہیں آیا، پہلی ویک سمجھ میں نہیں آیا، پہلا مہینہ سمجھ میں نہیں آیا، دوسرا مہینہ سمجھ میں نہیں آیا، تیسرا مہینہ سمجھ میں نہیں آیا، چوتھا، پانچواں، چھٹا مہینہ، آدھا زمانہ گزر گیا وعدے کا۔ تو پھر آ گئی وہ ٹیم، آ کر دیکھیں گے، ذرا جا کر دیکھیں گے کام کہاں تک گیا ہے، ذرا تحقیق تو کر کر آئیں گے۔ جب وہ پوری ٹیم آئی، دربان کھڑا تھا، اجازت کے ساتھ ان لوگوں کو اندر جانے دیا۔ اب 6 مہینے پہلے جو پروجیکٹ لیا تھا، انہیں بڑا ہینڈسم و اسمارٹ تھا، بالا سب اپنے حساب پر تھے، کپڑے سب تھے، سلیقے سے پورا کمرہ سجا ہوا تھا۔ لیکن اب جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ کمرے کا سلیقہ بھی ختم ہو چکا ہے، خود کی صورت پر لعنت برس رہی ہے۔ 6 مہینے سے سر کے بالاں کٹ کر کو نہیں ہے، داڑھی کے بالاں کٹ کر کو نہیں ہے، مونچھ کے بال کٹ کر کو نہیں ہے، کاغذ کے انبار پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے سوچ کر دیوانگی کا اظہار کر رہا ہے، عجیب سے سوچ میں غرق ہے۔ اب وہ لوگ آئے، آ کر پوچھتے ہیں کیا ہوا صاحب، ہمارا کام کہاں تک پہنچا؟ اب جتنے اکاؤنٹ میں اس کے پاس گالیاں تھے، پورے گالیاں بک دیا۔ اب میں کہاں بکوں وہ گالیاں، جتنے گالیاں تھے وہ پورے گالیاں بنا کر پیش کر کے، تو تمہارا بیڑا غرق ہو، تمہیں غارت ہو، تمہارے منہ میں مٹی پڑے، میں اچھا تھا، مجھے کاما چلے کرتے، میں پورے علاقے میں ذہین اور عقل مند مانا چاہتا تھا، پیسے دکھا کر میرا پورا ماحول خراب کر کے چلے گئے۔ اب آئے کہ کتنا کام ہوا ہوگا، تم بتاؤ کہ میرے ہاتھ سے کتنا ہوا ہوگا۔ جماعت کہنے لگی شاید آدھا کام ہوا ہوگا۔ کہنے لگے کتے کمینے سور، ارے انہیں بولا سے بول بابا بھائی میرے طرف سے بولا تو میرا روزہ غلط ہو جاتا،
جتنے گالا تھا دے دا لگا بولا تو پورا قرآن میں سے آدھا قرآن بدلا رہوں گا. 6 مہینے سے یہ سوچ رہا ہوں کہ بسم اللہ کے بدلے کیا لکھوں. 6 مہینے سے یہ سوچ رہا ہوں بسم اللہ کے بدلے میں کیا لکھوں. انداز بھی کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر میں آتا ہے دوسرے نبیوں کے ذریعے سے امت کو اللہ نے صرف بسم اللہ دیا تھا. حضور کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو صرف بسم اللہ ہی نہیں دیا، ساتھ میں الرحمن اور رحیم بھی دیا. گزرے ہوئے نبیوں میں صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ آیت ملی، اس کے بعد کسی کو یہ آیت نہیں ملی. اگر ملی حضور اور حضور کی امت کو یہ آیت ملی. سبحان اللہ. غرض بات بڑی گہری ہوتی جا رہی ہے. کتنے حافظ ہیں. سبحان اللہ. کتنے حافظ ہیں. کسی اور جگہ پر کسی اور کتاب کو اتنا پڑھا جا رہا ہے؟ دیکھے بغیر پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ غرق ہو کر پڑھ رہے ہیں. بات ہے 10 رکعت میں قرآن ختم کرنا کی، 10 دن میں قرآن ختم کرنا کی. کیوں عبادت میں مشقت اٹھاتے ہیں؟ روزانہ سوا پارہ کی، 1.5 پارہ کی، 1 پارہ کی. 20 پر 7 کو ختم کرو، 20 پر 9 کو ختم کرو. نہ کون سا تمہیں کہاں جانا ہے؟ کیا عمر ختم ہو رہی ہے کیا؟ کئی قسم کے لوگ ہیں. یہ قسم کیا ہے؟ 10 دن میں تراویح ختم کر ڈال کو، بقیہ 20 دن ہے نا ایک دن ایک مسجد میں پڑھتے ہیں سوتے. کئی کو باہر چنکھا کو عادت ہوگی نا، اس کے واسطے مسجدہ کو بھی چنکھانے کا شوق پیدا ہوگا. جبل گردت جبل نہ گردت. ایک ہی مسجد میں پڑھو نا پورا قرآن اطمینان کے ساتھ. تمہارے محلے کے مسجدوں کو تمہیں تراویح میں آباد کرو نا. سوا پارہ پڑھے، 9:30 کو ختم ہو گئی کہ 9:45 کو ختم ہو گئی کہ اس کے بعد رتی دیر قرآن کو سمجھ کر اٹھ کر آرام سے آ جاؤ نا. 10 دن میں ختم کر ڈال کو، 3 دن میں ختم کر ڈال کو. جانا کہاں ہے بابا؟ اور وہ 10 دن میں ختم جو ہوتا نا، وہاں کی تراویحوں کا حال کیا ہوتا؟ اتنا فاسٹ پڑھتے حضرت سوائے پڑھنے والے کے کسی اور کو تلاوت سمجھ میں نہیں آتی. اور ان کا قرآن پچھے والا سننا کا تو انہیں بھی اتنا مضبوط حافظ رہنا. حافظ کا قرآن حافظ سمجھ میں آتا ہے، ورنہ ایسے ویسے لوگوں کو کہاں سمجھ میں آتا ہے؟ اسپیڈ 3 گھنٹے کے اندر 10 پارے 6 پارے 8 پارے. اتنا کئی کو قرآن پر ظلم کرتے. پڑھے تو پڑھو، نہیں تو چھوڑو. مرنے کے بعد حساب ہوگا تو تب پتا چلے گا. عبادت جب جماعت کی ہوتی ہے تو سہولت مقصود ہے. تنہا عبادت کرتے ہیں تو مشقت. آقا صحابہ کو کھڑا کر نماز پڑھاتے تھے تو کتنی سہولت کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے. یہاں تک حدیث میں آتا ہے آقا نماز پڑھاتے رہتے، پیچھے لوگوں میں سے کہیں کسی کے بچے کی رونے کی آواز آتی تو آقا رکوع کر ڈالتے. جماعت والی نماز میں سہولت مراد ہے. 3 دن میں قرآن، 10 دن میں قرآن نہیں. آخر کا عشرہ ہمیں بہت مصروف رکھتی ہیں حضرت. کیا با مصروف کرتو؟ کپڑے کے دکانہ، چپل کے دکانہ. اب میں دکانہ بند کرو بول کر تو نہیں بول سکتا. ایک نماز جگہ پر 8:15 بجے ہو رہی ہے اور ایک جگہ پر 10:15 بجے ہو رہی ہے. وہاں بھی 7:15 پڑھو، یہاں بھی 7:15 پڑھو. دکان میں 4 آدمیاں ہی تو 2 آدمیاں 8:15 کو جاؤ، 2 آدمیاں 10:15 کو جاؤ. شام بھی مر گیا، لکڑی بھی نہیں ٹوٹی. ہاں اگر آپ
10 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں، رمضان کے اخیر تک ختم کا سلسلہ جاری رکھو، پھر 10 دن میں ایک قرآن ختم کرو، پھر 10 دن میں ایک قرآن ختم کرو۔ فجر کی نماز میں نماز لمبی ہو گئی تو بمڑیاں، تراویح میں اتنا لمبا پڑھنے کا شوق آیا کہاں سے؟ حزبی سے آیا۔ اتنی مجبوری سے قرآن ختم کرو بول کر اللہ تعالیٰ نہیں اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے، عبادت کرنا ہے تو شوق سے کر، نہیں تو نکو کرنے کو جا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہماری عبادتوں سے اس کی خدائی میں اضافہ نہیں۔ کرنا عبادت شوق سے کر، محبت سے کر، اکابر کے نقش پر کر، صحابہ کے طریقے پر کر، کرنا ہے تو کر، نہیں کرنا ہے تو تیری مرضی ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ رکعت امام صاحب پڑھ لے کر رہتے ہیں، آخری وقت میں امام صاحب رکوع کا ایک ہلکا سا اشارہ دیتے، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ 10 صفحے پڑھے تک غیبت کرنے کو مسجد میں بیٹھا ہے۔ عبادت سمجھے کہ مذاق سمجھے؟ عبادت نہیں کرے نہ کرو، لیکن عبادتوں کا مذاق مت اڑاؤ۔ عبادت نہیں کرتے، نہیں کرنے کا گناہ ہوگا، عبادتوں کا مذاق مت اڑاؤ، عبادتوں کا مذاق مت اڑاؤ۔ عورتوں کی جماعتوں کا ایک لمبا تانتا شروع ہو گیا ہے، عورتوں کی جماعتوں کا لمبا تانتا شروع ہو گیا ہے، ایک حلقہ بنا لیے، ایک حافظ صاحب کو پکڑ لیے، پھر ایسی نماز پڑھنے کی اجازت کیوں ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ کو نہیں معلوم تھا؟ امام شافعی کو نہیں معلوم تھا؟ امام مالک کو نہیں معلوم تھا؟ ارے بے وقوفو، نادانو، افطار میں کھجور کھاتے ہو کہ کیا کھاتے ہو؟ جس وقت عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر رہے تھے حضرت عمر فاروق، حضرت عمر کو نہیں معلوم تھا میں منع کر دیا تو عورتوں کا رمضان میں قرآن ضائع ہو جائے گا؟ حضرت عمر کو معلوم تھا، لیکن عورتیں مسجد کو نہ آئے، اپنے گھروں کے اندر انفرادی طور پر قرآن پڑھ لے۔ تراویح پڑھتے وقت علم ترا والضحیٰ، علم نشرح، سورہ قریش، سورہ ماؤن، سورہ کوثر، اس سے پڑھ لے۔ فضیلت کو پہاڑ کھود کر نکالنے کی ضرورت کیا ہے؟ انگار کب لگتی ہے، فتنہ کب ہوتا ہے، چنگاری کب لگتی ہے پتہ نہیں۔ ایسے وقت میں عورتوں کو لے کر مسجدوں کو جاؤ اور مسجدوں سے عورتوں کو لے کر بھر بھر لے کر آؤ۔ اور دوسرا اور کیا ہو رہا ہے کہ چند دن پہلے چاہتے تھے تراویح کو عورتوں کو لے کر، پھر لے کر آتے تھے، اب آتے آتے ہوٹل کے پاس کار کھڑا کر ایک پیپسی کی، ایک ٹھنڈا کی، ایک چاہ کی، کیا کی پی لے کر الگ آ رہے ہیں۔ تو اب اس کی بیوی کار میں بیٹھی ہے، تراویح پڑھ کر آ کر کار میں بیٹھی ہے، ہر گزرنے والا بیوی کو دیکھ رہا ہے۔ دین سہولت دیا ہے، سہولت اختیار کر لو۔ نبی کی خدمت میں ایک صحابی آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ ادھر سے صحابی نے سوال کیا، حضور ادھر پھر گئے، ادھر آ کر صحابی نے سوال کیا، حضور ادھر پھر گئے، پھر ادھر آ کر صحابی نے سوال کیا، حضور ادھر پھر گئے۔ اس کے بعد ڈاڈا چپ، اگر ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ جب اللہ تعالیٰ دین میں وسعت رکھا ہے تو تم کیوں مشقت برداشت کرتے ہو؟ حج میں نماز میں فرق ہے، حج میں زکوٰۃ میں فرق ہے، حج میں روزے میں فرق ہے۔ حج ایک الگ عمل ہے، نماز ایک الگ عمل ہے، حج ایک الگ عمل ہے، روزہ ایک الگ عمل ہے۔ ہر سال زکوٰۃ دینے کی طرح اگر ہر سال حج فرض ہو جاتا تو تمہارے اوپر مشقت ہو جاتی۔ اور بھی دلیلیں ہیں میرے پاس، 3 دن آقا باہر مسجد نبوی میں تراویح کی نماز پڑھی اعلان کے بغیر۔ کتنے دن؟ 3 دن آقا تراویح کی نماز بغیر اعلان کے باہر پڑھی۔ یہ 8 رکعت کا، یہ 20 رکعت کا مسئلہ یہیں آ کر اٹکتا ہے، سمجھنے والے سمجھتے نہیں۔ تراویح کا مسئلہ مسجد نبوی سے نکلا ہے، عائشہ کے کمرے سے نہیں نکلا۔ توجہ چاہتا ہوں مولانا،
عبادت تراویح کا اظہار مسجد نبوی سے نکلی ہے، اماں عائشہ کے حجرے سے نہیں ہے۔ جو 8 والی باتیں ہیں وہ اماں عائشہ کے کمرے میں تہجد کی رکعت کی تعداد ہے۔ جو 20 والی روایت ہے وہ مسجد نبوی میں صحابہ جو حضور کے ساتھ پڑھے نا ان کی روایت ہے۔ ایک الگ مسئلہ ہے، سوال آیا تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ غرض میرے موضوع کو لا کر میں ٹچ کرتا ہوں۔ 8 پڑھنے والے پڑھ لو 8 تمہارے لیے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ 20 پڑھنے والے 20 پڑھے۔ 20 پڑھنے میں زیادہ احتیاط ہے۔ ایک تو روایات بھی ضرور موجود ہیں، چاروں اماموں کا مسلک بھی 20 پر ہے اور بڑے بڑے اولیاء کرام بھی 20 پر ہیں۔ دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ 8 ہیں، 20 پڑھ لیے تو 12 رمضان المبارک میں نفل کا ثواب مل جائے گا۔ بس ہو گیا۔ جو 8 ہیں وہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رمضان و غیر رمضان میں اللہ کے نبی 8 سے زیادہ نہیں کرے، یہ 8 تہجد ہیں۔ اب اس پر مناظرے بھی ہو گئے، بحثیں بھی ہو گئیں۔ سامنے والا ماننے کی نیت سے نہیں آتا تو مناظرہ بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ چھوڑو اپنی جگہ پر زیادہ بحث کرو نہ کو، 20 والے 8 کی دعوت دیو نہ کو، 8 والے 20 کی دعوت دیو نہ کو، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ آقا 3 دن مسجد میں نماز پڑھے، اس کے بعد چوتھے دن پورے صحابہ میں بات چل گئی، رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور عبادت کر رہے ہیں۔ صحابہ کو عبادت سے زیادہ اور زیادہ مزے کی بات کون سی تھی؟ اب صحابہ مسجد میں جمع ہو گئے، نبی آئے ہی نہیں، نبی آئے چلی، نبی آئے چلی۔ دوسرے دن صحابہ نے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ 3 دن بہت اچھا تھا، کل آپ آئیں گے بول کر ہمیں اور ساتھیوں کو لے کر آ گئے، لیکن تمہیں نہیں آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے فرمایا جان بوجھ کر نہیں آیا، تمہاری وجہ سے نہیں آیا، جان بوجھ کر نہیں آیا، تمہاری وجہ سے نہیں آیا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ اگر ایسے ہی مجمع جمع ہو جاتا کہیں یہ نماز میری امت پر فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کا حکم نہیں تھا، یہ میری خواہش تھی۔ یہ اللہ کا حکم نہیں تھا، یہ میری خواہش تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ پر فرض کا بوجھ زیادہ پڑے، میں نہیں چاہتا آپ پر فرض کا بوجھ زیادہ پڑے، اس لیے میں نہیں آیا۔ تم اگر الگ پڑھنا ہے تو پڑھ لو، میں الگ پڑھ لیتا ہوں۔ ایسے ہی رمضان گزر گیا۔ جب حضرت عمر کا ابو بکر کا دور آیا سب اکیلے اکیلے پڑھ لیتے تھے، جب حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر نے اس کا نظام بنایا۔ عمر کی کئی باتیں جو قبول نہیں کرتے لوگ یہ بات تو قبول کر لیتے، قبول کر کے بھی اختلاف کرتے ہیں۔ تراویح کی جماعت عمر کا فیصلہ ہے، پھر جماعت کے اندر 20 عمر کا فیصلہ ہے، 8 والے مانتے نہیں۔ بریانی تمہیں پکاؤ، گوشت ہمارا رہنا، چلتا نہیں چلتا، آج کل چلتا نہیں، وہ عقیقے میں چل رہا ہے۔ عقیقے کا گوشت ماں باپ نہیں کھانا کو بول کو، عقیقے کا پورا گوشت بریانی پکا ڈال کو 1/2 کلو لے لگا کو ملا ڈالتے، یہ ہمارا گوشت کو بول کو، یہ ٹکڑا آتا بول کو، یہ گھگو کو کیا معلوم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اجازت پیارے آقا کی ہے عبادت میں اضافہ کر دیا جائے۔ 3 دن نبی کا وہ عمل صحابہ مضبوطی سے پکڑ لیے ہیں۔ اب کوئی آتا وہاں کھڑتا، کوئی آتا وہاں کھڑتا، کوئی آتا وہاں کھڑتا، کوئی آتا وہاں کھڑتا، جسے جتنا قرآن ہے وہ پڑھ پڑھ کے چلا جاتا۔ اللہ نے بات حضرت عمر کے دل میں ڈالی، صدقہ پیارے آقا کا ہے، سیمینار منعقد ہوتا ہے، حضرت علی بھی آتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود بھی آتے ہیں، ابی ابن کعب بھی آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی آتے ہیں۔ خبر حضرت اماں عائشہ تک پہنچتی بھی ہے، کیا کیا جائے، تراویح کو جماعت کی شکل دی جائے کہ نہ دی جائے۔
حضرت علی نے کہا کہ دی جائے عمر، اللہ نے اپنے دین کے لیے پیارے آقا کے بعد بھی تمہارے سینے کو کھول دیا۔ بہت اچھا نظام ہوگا اگر تراویح میں لوگوں کو جمع کر دیا جائے۔ اب سوال اٹھا کہ کون قرآن تراویح میں پڑھے گا؟ قاری قرآن کا خطاب ابی ابن کعب کو ملا تھا نا، اللہ کے نبی نے حضرت ابی ابن کعب کو قاری قرآن کا خطاب دیا تھا، کیا بھائی ابی قرآن سنا ارے بہت اچھی بات ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ابی 20 رکعت تراویح پڑھائیں گے، علی وتر تم پڑھاؤ گے۔ سبحان اللہ، اہل بیت سے خلفاء کا تعلق دیکھو، لڑا کر چھوڑتے کچھ کمینے ابو بکر کو علی کو لڑا کر چھوڑتے، عمر کو علی کو لڑا کر چھوڑتے، عثمان کو علی کو لڑا کر چھوڑتے، امیر معاویہ کو اور علی کو لڑا کر چھوڑتے۔ حضرت عمر نے کیا کہا کہ ابی 20 رکعت تراویح پڑھائیں گے، علی تم وتر پڑھاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ خیر بات ادھوری رہ گئی، میں آئندہ جمعہ وہ بات کہوں گا۔ عبادتوں میں سہولت اختیار کرو۔ کسی نبی کے امت میں اس کتاب کا حافظ نہیں پیدا ہوا۔ توجہ کے ساتھ سنو، پوائنٹ بتا دیتا ہوں میں، عبد الواحد گھور کر دیکھ رہے ہیں۔ کسی نبی کی امت میں اپنی کتاب کا یاد کرنے والا نہیں، اور اپنی کتاب کو نبی کے بعد نماز میں پڑھنے والا نہیں، اس نبی کی امت۔ وجہ کیا معلوم کہ کسی نبی کی امت میں حافظ تورات، حافظ زبور، حافظ انجیل نہیں بنا، حضور کی امت میں حافظ قرآن بنا۔ کیوں؟ اس کا جواب بہترین یہ ہے، جس نبی کو اللہ نے کتاب ہاتھ میں دی، اس نبی کی امت نے کتاب کو ہاتھ میں لی۔ جس نبی کو اللہ نے کتاب ہاتھ میں دی، اس نبی کی امت نے کتاب کو ہاتھ میں لی۔ جس نبی کو اللہ نے کتاب سینے میں عطا فرمایا، اس نبی کی امت نے اس کتاب کو سینے میں لیا۔ تورات اللہ نے موسیٰ کے ہاتھ میں دیا، امت نے تورات کو ہاتھ میں لیا۔ زبور اللہ نے داؤد کے ہاتھ میں دیا، داؤد کی امت نے زبور کو ہاتھ میں لیا۔ انجیل اللہ نے عیسیٰ کو ہاتھ میں دیا، تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ کی امت نے انجیل کو ہاتھ میں لیا۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے نبی کے ہاتھ میں نہیں، نبی کے سینے میں دیا، تو امت نے بھی ہاتھ میں نہیں سینے میں لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عبادتوں کا سچا شوق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بقیہ باتیں تراویح کے بعد اور اس میں آ جائیں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔